نادر اتنی مدت کے بعد واپس آ رہا ہے۔ اس کے انتظار میں ایک ایک دن کس طرح کاٹا ہے یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ اس کا کس قدر انتظار رہتا تھا۔ سوچتی تھی وہ آ جائے تو اس کی ساری امانتیں اس کو سونپ دوں، جائیداد، گھر بار، باپ دادا کے نام کی لاج اور خاندان کے بکھیڑے۔ بس آتے ہی اس کی دلہن لے آؤں گی، سنبھالیں دونوں مل کر اپنی ذمہ داریاں۔ یہ دل و دماغ اب بہت تھک گئے ہیں، اب یہ پینشن چاہتے ہیں۔ بھلا 20 سال سے سوتے جاگتے مرنے والے کی فکر کرتے کرتے تھک گئی۔ میں نہ کرتی تو کون کرتا؟ بہو 1000 برس کی نیو ہوتی ہے۔ یہ گھر، یہ خاندان میرے ہی بھلے یا برے پر تھا۔ میں چاہتی اس کو بگاڑ دیتی۔ میں نے چاہا اس کو بنا دیا۔ بے شک بزرگوں کا قول سچ ہے، بہو 1000 برس کی نیو ہوتی ہے۔ میری بہو بھی تو آ رہی ہے، بس اب تو پہنچنے ہی والی ہے۔ ایلو موٹر کا ہارن سنائی دے رہا ہے، پان ان کے کمزور ہاتھوں میں لرزنے لگا۔ انہوں نے جلدی سوچتی تھی یہ رابعہ تو 4 دن کی مہمان ہے، بہو آ جائے گی، میرے ہرج مرج دکھ سکھ کا ساتھی، اتنے برسوں کی بیتی سے سنایا کروں گی۔ اس کو بتاؤں گی کہ تیرے نادر کو میں نے کن دکھوں سے پالا اور کیسے کیسے دکھ جھیلے۔ اس کی شرارتوں کے قصے سن کر وہ کتنا ہنسا کرے گی۔ اس خیال ہی پر ان کو پیار سا آ جاتا، مگر اب قصہ یہ ہے وہ ہماری زبان ہی نہیں سمجھے گی۔ پھر ہم تو بڑھاپے میں انگریزی سیکھنے سے رہے، وہ کیوں ہماری زبان سیکھیں؟ آج تک کتنی ہی میں دیکھ ڈالی، ہم آٹا ہم جاٹا کے سوا کچھ بول کر ہی نہ دیا۔ پھاٹک میں داخل ہوتی ہوئی موٹر کا ہارن سن کر پان منہ میں رکھ لیا۔ خیر چلو یہی صحیح، لال کا خیال پیرا ہوتا ہے، یہ تو آدمی کا بچہ ہو گیا۔ میں نے تو اس کے مٹھو کو آنکھ کا تارا بن کر رکھا ہے۔ اس عرصے میں بیماری تک میں نے اس کو اپنے ہی ہاتھ سے کھلایا ہے۔ موٹر کے پٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر ان کا دل اچھل پڑا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا دوڑ کر برآمدے میں جائیں یا یہیں انتظار کریں۔ میم کی موجودگی کا خیال اور بھی قدم پکڑے لے رہا تھا۔ بڑی دماغ چوٹیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کس صورت میں اس کو کیا اعتراض ہو۔ آہستہ سے تخت سے پیر اتار کر جوتی پہن رہی تھی کہ نادر لپک کر ان سے چمٹ گیا۔ دیر تک وہ اسی طرح خاموشی سے چمٹے رہے، وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھیں۔ نادر نے ان کو تخت پر بٹھایا اور رابعہ نے جلدی سے کٹورے میں پانی بھر دیا۔ پانی پی کر انہوں نے کٹورا رکھ دیا، اس کی طرف دیکھا۔ میرا لیل کہہ کے اس کو پھر چمٹا لیا۔ اب نادر مطمئن تھا۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی اور کسی قسم کا کھوٹ یا غبار بھی نہ تھا۔ اس نے غور سے ان کو دیکھا، یہ چہرہ، یہ ہاتھ کتنے بدل گئے تھے۔ فکر اور بے اطمینانی کی تباہ کن مکڑی نے بڑی صورت سے جھریوں کا جالا سا تننا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کئی سال آگے نکل گئی تھیں۔ ان کی یہ تیز رفتاری اس کو پسند نہ آئی۔ وہ ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھکا لیا اور آنسو بہانے لگا۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کو خیال آ رہا تھا کہ اس نے ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ رو رہا ہے پگلے؟ ارے کیوں؟ انہوں نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ دیکھ تیرا مٹھو تجھے پکار رہا ہے، بڑا نخریلا ہے، میرے سوا کسی کے ہاتھ سے کھاجا نہیں لیتا تھا۔ اسی دم مٹھو نے گول گول دیدے مٹکائے، نادر میاں کا مٹھو، نادر میاں کا مٹھو، اور بھی بچوں کے سامنے در میں سٹول پہ رکھے ہوئے مٹھو کے پنجرے کی طرف دیکھنے لگا۔ رابعہ نے بھی اس کو یاد دلایا کہ روبینہ کو بھی اماں کے پاس آنا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا، رومال سے آنکھیں خشک کیں اور اس کو لانے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب وہ داخل ہوئے تو روبینہ اس کے پیچھے تھی۔ بارش ہو کر رک گئی، ہوا بند تھی اور سخت گھمس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ نڈھال سی ہو رہی تھی۔ نادر نے اس کو آگے کیا، یہ آپ کی بہو ہے بی اماں۔ یہاں پر بی اماں کا 30 سالہ تجربہ اور قابلیت بیکار ہو گئی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھی، اس کو گلے لگاؤں یا نہیں؟ بندریاں تو ہوتی ہیں، کہیں مجھے جھٹک نہ دے۔ اس نے سلام بھی تو نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دی۔ نادر نے آہستہ سے کہا، تم ان کے گلے لگ جاؤ۔ وہ جو ہی آگے کو جھکی، ان کے کمزور بازو خود بخود آگے بڑھ گئے۔ اس کو محسوس ہوا ہر ماں کے بازوؤں میں ممتا کی گرمی موجود ہے۔ انہوں نے ایک تنقیدی سی نظر اس پر ڈالی، چلو بہو گڑیا سی تو ہے۔ ان کو یہ اطمینان ہوا، بڑی معصوم شکل ہے۔ جب وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تو رابعہ سے بولی، اے کیا معصوم شکل ہے نگوڑی کی، جانے اس بدذات نے کیا منتر پھونکا ہے اس پر جو ساتھ چلی آئی ہے۔ ماں کا دل کیا کہتا ہوگا، ایسی چاند سی بچی ساتھ سمندر بھیجتی۔ یہ بھی تو سب کو یاد کر کے کوڑھے گی۔ ان کو فکر سی ہو گئی، پھر خود ہی یہ کہہ کر اطمینان بھی کر لیا، ارے یہ انگریز کا خون ہے، بے مروت، کسی کو کوئی یہ یاد کرے گا۔ ان کو کیا خبر کہ انگریز عجوبہ تو بے شک ہے، لیکن اس کے پہلو میں بھی عین مین ویسے ہی ننھا سا دل دھڑکتا ہے جیسا خود ان کے پہلو میں۔
اب تو عجوبہ گھر میں ہی آ گیا تھا، تمام دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے آتا ہی رہتا۔ یہ بات روبینہ کو سخت ناپسند ہوئی۔ اگرچہ اس کے سر پر چڑھنے کو تو کوئی نہیں گیا، لیکن ترچھی ترچھی نظروں سے چوری چوری جائزہ لیا جاتا رہا۔ وہ اتنی نادان بھی نہ تھی، یہ تو صرف باب کا ہی خیال تھا۔ وقت سخت بیزار رہی سارے دن، مگر مالک کس قدر پیارا ہے اس نے سوچا۔ وہ بڑے چاؤ سے پھولوں کا گہنا اس کے لیے لایا تھا، یہ بہو رانی کے لیے ہے۔ بہو رانی، یہ لفظ اس کو بڑا پیارا لگا۔ بڈھے سے مالی نے جو دھوتی اور نیم آستین پہنے تھا، کس پیار سے اپنا نادر اور بہو رانی کو دیکھا۔ مالی کو خوش کرنے کے خیال سے جلدی جلدی پھول اپنی ناک سے لگا لے۔ کتنی پیاری اور مست کن خوشبو تھی۔ انہی چیزوں پر تو یہ کمبخت اتراتے ہیں، اور رکھا ہی کیا ان کی زندگی میں۔ پھولوں کا گجرا نادر نے اس کے ہاتھ میں باندھ دیا۔ کتنے نازک اور پیارے پھول ہیں۔ اس نے گجرے کو پھر سونگھا۔ یہ تو بغیر موسم کے ہیں، برسات میں تو یہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ نادر نے بتایا، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے گجرے کی گلگلاہٹ سے وہ بیزار ہونے لگی تھی۔ کلائی میں کھجلی الگ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گجرا توڑ کر پھینک دیا اور سامنے احاطے میں جھاڑو دیتے مہترانے مسکرائی۔ واقعی اب تو بندریاں ہوتی ہیں کج بحثیاں۔ دوسرے دن کس گرنی ڈھویا لائی تو روبینہ کو حیرت اور وحشت کی ملی جلی کیفیت سے دو چار ہونا پڑا۔ وہ اس کے لیے کتنی پیاری پیاری چیزیں لائی تھیں، مٹی کی بنی ہوئی ترکاریاں، پھل اور میوے اور چھوٹے چھوٹے پرندے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ بوکھلائے ہوئے جاہل کتنے ہنرمند ہوتے ہیں، ہر چیز پر اصلیت کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نادر نے اس کو ننھے ننھے کھلونے دکھائے۔ دیکھو، ہر پیشہ ور موجود ہے، نائی، بہشتی اور دھوبی سے لے کے تمام پیشہ ور اپنے اپنے مخصوص اوزاروں اور لباس میں موجود ہیں۔ وہ بار بار ان چیزوں کو دیکھتی اور پھر کس گرنی کی طرف دیکھتی۔ وہ بھی قابل دید ہی تھی، بڑا صحیح رنگ، صاف ستھرا نقشہ، جامدانی کی سفید دلائی اوڑھے، مسکراتی ہوئی آنکھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی باتیں۔ وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، پھر بھی اس کو بولتے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اس کو یہ رسم بہت پسند آئی کہ خاندان کے پرجا، خاندان میں شامل ہونے والی نئی بہو یا داماد کے آگے تھال اور دھویا لگا کر اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس خاندان کا ایک فرد تسلیم کر لیا ہے۔ نادر کو دیکھتے اس نے چٹا چٹ بلائیں بھی لیں، دعائیں بھی دیں اور چوٹیں بھی کیں۔ اے خدا رکھے بھیا، بہو صاحب تو چاند کا ٹکڑا ہیں۔ اے ہے، ابھی تو بوکھلا رہی ہیں، رہیں بسیں گی تو ذرا ٹھہراؤ آئے گا چہرے پر۔ پھر مسکرا کر، جب بھیا چھوٹے تھے تو ہماری بیگم کو کیا فکر تھی کہ اس کا رنگ کم ہے؟ بندی تو یہی کہتی تھی، بیگم سانولا سلونا ہوتا ہے، دیکھ لو سمندر پار سے کھینچی چلی آئی ہیں۔ وہ منہ کھولے ہونق بیٹھی تھی، اس کی چٹپٹی آواز سن رہی تھی۔ نادر جھینپ کر ہنسا، دنیا بدلی مگر تمہاری باتیں نہ بدلیں، تم نہ بدلیں۔ اے لیجیے صاحبزادے، کیا بات کہی! اے اللہ ہم کو نہ بدلے، ڈیوڑی سلامت رہے، ہم کاہے کو بدلنے لگے؟ اے ہم کو بدلیے گا تو کیا بہو صاحب کے دیس کے کس گھر آئیں گے؟ وہ جتنا ان چیزوں سے خوش ہوتی تھی، اسی قدر کس گرنی کی تیز اور معترض نگاہوں اور بامانی مسکراہٹ سے گھبرا گئی۔ وحشت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں آ کر نہ جانے کیا ہو گیا تھا، نہ تو کوئی پچھلی بات یاد آ رہی تھی، نہ آئندہ کے بارے میں خیال آ رہا تھا۔ اس کو ہر نئے آنے والے کے انداز پر حیرت تھی، یہ کس طرح دیکھتے ہیں، اس کے متعلق کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں۔ اس کو بڑی حیرت اور مایوسی تھی کہ وہ جو اس کے اور اس کے قوم کے غلام ہیں، اس سے اس قدر بے نیازی کا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ چیزوں سے کسی قسم کی عقیدت یا مروبیت کا اظہار نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو ایک وحشت کا سا۔ اور تو اور رابعہ، جو اتنی سنجیدہ اور پیاری لڑکی تھی، وہ بھی بہت تکلف اور احتیاط سے باتیں کرتی تو کچھ رک کر۔ بی اماں بیچاری تو اس کے حسابوں گونگی تھیں، نگاہوں سے دیکھ لیتا، مسکرا دینا اور بس۔ اور اپنے علیحدہ بیٹھی ہیں، رابعہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا کتنا دل چاہتا تھا نادر کے علاوہ کوئی اور بھی اس سے خوب بے تکلفی سے باتیں کرے۔ خیر، ابھی دن ہی کتنے گزرے تھے۔ نادر ڈریسنگ روم میں تھا اور وہ کمرے میں کھڑی ہوئی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس نے پکارا، نادر نادر نادر، دیکھو تو یہ لوگ کیا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ پھاٹک میں کہار کندھوں پر ڈولی اٹھائے آ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا، لو چھوٹی ددا آ رہی ہیں۔ شاہ گنج سے ڈولی میں بیٹھ کر قیصر باغ آنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔
ہزار سر ہوئے کہ تانگے یا موٹر پہ بیٹھ کر آئے، مگر تانگے سے ان کو ہال اٹھتا تھا اور موٹر کے پیٹرول کی بو سے چکر آتا تھا۔ یہ ڈولی ہے، نادر نے روبینہ کو بتایا۔ وہ اس کو ڈولی کی نوعیت کے بارے میں سمجھاتا رہا اور وہ اتر کر اندر پہنچنی۔ اتنا کچھ بتانے پر بھی وہ خاک نہ سمجھی کہ ڈولی کا کیا سسٹم ہے۔ چنانچہ ذاتی تجربہ اور مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے وہ ڈولی اٹھا کر چلو، جو ہی قواروں نے پردہ ڈال کر ڈولی کندھے پر اٹھائی، وہ چیخ مار کر اس میں سے کود پڑی۔ کار نے ڈولی رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، واہ ری میم صاحبہ، اب یہ چھوٹی ددائیں ہیں، ان سے نبٹنا ہے، نادر نے سوچا۔ چھوٹی ددا اس کے والد کی چچی تھی، دبلی پتلی، کبھی قد لمبا ہوگا مگر اب تو جھک کر تقریباً دوہری چلتی تھی، چھدرے چھدرے بال، لیکن صورت پر بڑا قرقرہ تھا۔ اس عمر میں بڑی خوش دل، لفاظ اور حاضر دماغ تھی۔ ناردی سے سدا چوٹ چلتی تھی، اور یہ بھی ان کی زندہ دلی تھی کہ اتنی دور سے وہ میم کا معائنہ کرنے اور اس پر رائے زنی کرنے ڈولی چڑھ کر آئی تھیں۔ وہ بھی شیو کرنے بیٹھا ہی تھا کہ ان کے پکارنے کی آواز آنے لگی، اے نادر میاں کدھر ہیں؟ اے دیکھو تو، لڑکے کو اتنی دور سے ملنے آ گئی اور اس سے یہ نہ ہوا کمرے سے نکل کر آتا ملنے کو، اور ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے برش اور آئینہ ہاتھ سے رکھ دیا اور اٹھ کر ان سے لپٹتے ہوئے بولا، اب بے صبری کا کیا کیا جائے، کل ہی تو آیا ہوں، ذرا میرا انتظار کیا ہوتا، خود ہی آدھم کی، پھر آ گئی تھیں تو ذرا دم لے لیتی، مگر نہیں، کمرے میں بھی خود ہی آ گئی، اب میری کیا خطا ہے اس میں؟ وہ اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی، چل ہٹ تو، میں تیرے لیے آنے والی، میں تو میم صاحب کی زیارت کرنے آئی ہوں۔ پھر چونک کر، کدھر چھپا دیا اسے؟ بلانا ذرا، میں بھی تو دیکھوں میم صاحب کو۔ کوئی کھیل ہے؟ پہلے منہ دکھائی نکال کر رکھیے، چل ڈھیٹ کہیں کا۔ ہاں میں منہ دکھائی ابھی نکالتی ہوں، تو گھونگھٹ نکال کر دکھا اس کا۔ وہ ڈرائنگ روم میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی جب نادر نے اس سے کہا، تمہیں ددا بلا رہی ہیں، دیکھو ان سے اچھی طرح ملنا جیسے بی اماں سے ملی تھی۔ اچھا، اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ دراصل اب وہ اس ملنے جلنے سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ نادر کے ساتھ نکلی اور سلام کرتے ہی ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ ددا کو اس کی یہ حرکت نہ بھائی، بے دلی سے گلے لگا کر بولی، اے لو، اب مجھے نہانا پڑ گیا۔ نادر نے ان کو زبردستی کرسی پر بٹھا دیا، وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ روبینہ کو ان بوڑھی آنکھوں میں تمسخر اور حقارت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی اور اس کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنا کسنا میز پر رکھ کر کھولا، چھوٹی سی کٹاری نکال کر پان کا ٹکڑا بناتے ہوئے بولی، ہے تو کم عمر، میں تو سمجھی کہ نواب صاحب کی بہو کی طرح یہ بھی تمہاری اماں کی ہم عمر ہوں گی۔ اللہ ہی جانے تو اس نیک بخت کو کیا دھوکے دے کر پھانس لایا۔ قسم لے لیجئے جو میں نے دھوکے دیے ہیں، وہ خود ہی آ گئی۔ اے ہے تم جو یوسف ثانی۔ پھر سرگوشی میں بولی، ساس سسر بھی ہیں تمہارے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ ہے تم ہو جو یوسف ثانی۔ پھر سرگوشی میں بولی، ساس سسر بھی ہیں تمہارے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ ساس بھی تو اللہ توبہ یہی فراق پہنتی ہوں گی۔ وہ سوکھا منہ بنا کر بولی، نہیں تو بڑا پائنچہ پہنتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں تمہارے خسر؟ وہ سنجیدگی سے بولی، زمیندار ہیں۔ اے ہاں، زمینداروں کی بیٹیاں تو ضرور تمہارے ساتھ آنے کو بیٹھی ہوں گی یہی کوئی کبیڑیے دبیڑیے، یا کسان تو کسان ہونا کوئی عیب ہے؟ اے لو، میں کچھ کہہ رہی ہوں؟ وہ کچھ ہی ہوں، اب تو ہمارے سمدھی بن ہی گئے۔ اے میم صاحب تو پتھر کا بت بنی بیٹھی ہیں، ہم فضول سر کھپا رہے ہیں۔ ہاں اب کہو نادر میاں، ہماری بات یاد کرو، جب تم جا رہے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اب کریں ساتھ سلام؟ تمہاری اماں جان بڑے دعوے سے بولی تھی کہ وہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور کیا، اس لیے تو کہتا ہوں ذرا کلی کر کے آئیے تو آپ کی زبان تو دیکھوں۔ نوچ میں کلجبی کیوں ہوتی؟ خدا کو دیکھا نہیں، عقل سے تو پہچانا۔ تم صدا کے ایسے ہو، پہلے دن سے بڑا تپاک تھا۔ اے وہی جو بنگالن تھی، کیا نام تھا تمہاری ہم جماعت کا؟ اس کا ہاتھ چلتے چلتے رک گیا۔ ٹانگوں پر ڈالا ہوا تولیہ اٹھا کر منہ پہنچتا ہوا غسل خانے میں چلا گیا۔ تولیہ ہاتھ میں لیے وہ دیر تک بالٹی کے پاس کھڑا، پھر بیٹھ کر منہ دھونے لگا۔ کھانے کے وقت ددا نے پھر چھیڑ کی۔ وہ ہمیشہ کرسی پر دونوں پیر اٹھا کر بیٹھتی تھیں۔ اے سکندر بہو، دلہن کو کوئی خطاب بھی دیا؟ سکندر بہو رنجیدگی سے بولی، میں خطاب دینے کے قابل کب ہوں؟ نادر نے سر جھکا لیا اور وہ بدستور ایک ایک کا چہرہ باری باری دیکھ رہی تھی۔ اب تو یہ اس پر بخوبی واضح ہو چکا تھا کہ یہاں نہ تو اس سے کوئی مروب ہے، نہ ہی اس کا کوئی وجود ان کے لیے خوشگن ہے۔
اس پر کچھ اوس سی پڑتی جا رہی تھی اور ان ذلیل غلاموں کے غرور و نخوت سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سخت رنجیدہ اور دل گرفتہ تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کو کیا ہوا تھا تو وہ اجنبیوں میں بسنے کے لیے آ گئی؟ نہ جانے وہ چاہتی کیا تھی، اب یہ بھی واضح طور پر اس کے خیال میں نہیں آ رہا تھا۔ نادر نے تو اس سے کوئی وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ اس کو کسی راج محل کی رانی بنا دے گا اور ہر وقت منہ رو اور یاسمین اور کنیزیں اس کی خدمت میں حاضر رہیں گی۔ نہ اس نے اس کو یہ یقین دلایا تھا کہ حاکموں کے دیس کی یہ شہزادی جس طرف نگاہ اٹھائے گی سر تسلیم خم نظر آئیں گے۔ پھر کیا بات ہے، بس وہ اس ماحول میں اب تک اجنبی تھی۔ صورتحال کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ دراصل اس کو کیا خبر تھی اجنبیوں میں رہنا بسنا اتنا مشکل ہوگا؟ مگر یہ نادر پہ بھی غصہ آنے لگا۔ کس طرح گھل مل گیا تھا، کس بے تکلفی سے رہتا تھا جیسے کسی دوسرے ماحول میں رس بچنا کوئی بات ہی نہ ہو۔ اب اس کی بہنی کو دیکھو، کتنی اچھی اور درست لہجے میں انگریزی بولتی ہے، ہمارے طریقوں سے کتنی اچھی طرح واقف ہے۔ اپنی کوتاہی اور کم مائیگی کا احساس کر کے اس کو بار بار غصہ آتا تھا، پتہ نہیں کس پر بظاہر یہ لوگ اس کے پروگرام میں حارج نہیں تھے، اپنی سی ہر سہولت مہیا کرنے کو تیار تھے، اس کے کھانے اس کے آرام کا ہر طرح خیال تھا۔ پھر کیوں وہ اتنی حساس ہو گئی؟ وہ جو بڑی بے نیاز اور لاپرواہ تھی۔ اس کو نادر پر بھی ترس آنے لگا، کتنی خاطر کرتا تھا وہ اس کی۔ وہ ایک لحظے کے لیے فراموش نہیں کرتا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کی خاطر یہاں آئی تھی۔ اس کے دل کو اب گینے سے بھی زیادہ نازک سمجھتا تھا، صرف اس کی خاطر بہتوں سے بیگانہ ہوا جا رہا ہے۔ بات تو کچھ نہیں، بیگانگی اور بودھ کا ایک احساس جو مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دیتا تھا۔ وہ برآمدے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اخبار بے دلی سے ڈال دیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ لان پر اگی ہوئی ہری ہری گھاس میں سے بسنتی رنگ کی دھوپ جھانک رہی تھی۔ گہری اودی گھٹا جھوم کر اٹھی، آموں کے کنج میں کوئل کوک رہی تھی، پون کے سرد جھونکے اس کا منہ چوم رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور آرام کرسی پر پھیل کر لیٹ گیا، ٹانگیں سیدھی کر لیں اور دونوں ہاتھ کرسی کے پشت پر پھیلا دیے۔ تو سچ مچ وہ اپنے گھر آ گیا، اپنے دیس۔ اور کیا یہ پون کے جھونکے، یہ کالی بدلیاں اور یہ کوئل کی کوکو کیا اس بات کی دلیل نہیں؟ پھر وہ بھولا بھولا کیوں ہو رہا ہے، جیسے وہ کچھ بھول آیا ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، گھٹا گھٹا سے محسوس ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ ارے وہ تو اس آزاد منش بے فکر نادر کو بھول آیا جو اس سے کئی سال پہلے یہاں سے گیا تھا، جس کی حفاظت اور بخیر و عافیت واپسی کے لیے اس کے بی اماں نے فضا میں شہادت کی انگلی آہستہ آہستہ چکر دیتے ہوئے بے شمار دعائیں ساتھ کی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس سے یہ بھول کیسے ہو گئی؟ نادر تو اپنی نیند سوتا تھا اور اپنی ہنسی ہنستا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں جیسے کسی نے سرگوشی کی، وہ کیا ہوا، وہ کہاں گیا؟ آنکھیں کھول دیں، سامنے باغ کی دیوار تھی، سالہ سال پہلے بنی ہوئی دیوار کی سرخ اینٹیں امتداد زمانے سے سیاہی مائل ہو گئی تھیں، سیمنٹ کی جڑائی سبز ہو چکی تھی، دیواروں کے دونوں سروں پر پھیلی ہوئی انگور کی بیل وسط میں آ کر ایک در کی شکل میں ہو گئی تھی، بیلوں اور پودوں کے تھالوں میں سوکھے ہوئے پتے کا ڈھیر تھا جو بارش کے اثر سے سیاہی مائل بھورے ہو گئے تھے۔ دیوار سے کچھ فاصلے پر لگا ہوا تھا گھنا امرود کا درخت، امرودوں سے لدا ہوا، طوطے اور گلہریاں گدر گدر امرود کتر کر کھانے میں منہمک تھیں۔ کھٹے کا درخت پھول رہا تھا، پچھلی دیوار پر پھیلتی ہوئی مالتی کی بائل کے پاس کھڑا مالی بیل چھانٹ رہا تھا۔ ارے کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب کچھ یوں کا توں ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ کون بدل گیا ہے؟ وہ حیران سا ہو گیا۔ پھر کسی نے جواب دیا، کوئی بھی تو نہیں بدلا، تم خود ہی بدل گئے ہو۔ تم نے اپنی زندگی کے دھارے پہ بڑا زبردست بند باندھا ہے جو تمہاری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ پہلا والا نادر کہاں؟ اس کو تو تم نے مغرب کی برف پوش وادیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ ہاں اب تو تم اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو جس کو اتنی بھاری قیمت پر لائے ہو، جو یہاں ہمیشہ اجنبی رہے گی اس لیے کہ وہ حکمرانوں کے دیس سے آئی ہے۔ وہ بے چین و مضطرب ہونے لگا، یہ سب کیا ہوا، میں اس کو کس طرح خوش رکھوں؟ پچھلے کمرے سے دو قہقہے بلند ہوئے، اس نے مڑ کر دیکھا، رابعہ اور روبینہ آمنے سامنے بیٹھی میز پر بیلے کے پھول رکھے ہوئے ان کے گجرے بنا رہی تھیں۔ پھولوں کے ڈھیر کی طرف دو ہاتھ بڑھے ہوئے تھے، ایک صبح صادق کی طرح شفاف اور انہی پھولوں کی طرح نازک، دوسرا ڈھلتے ہوئے دن کی طرح سانولا لیکن مضبوط۔ دونوں کے لب مسکرا رہے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔
چمکدار سوئیاں آگے بڑھتیں اور ایک ساتھ تین تین چار پھولوں کو کچوک لیتی تھیں۔ خدا کرے اسی طرح میل جول سے رہ سکیں، کاش میں اس عورت کو خوش رکھ سکوں، اس کو کوئی دکھ نہ دوں۔ وہ تو اپنی ساری کوشش کرتا تھا مگر روبینہ کو اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس بھولتا ہی نہ تھا۔ زیادہ وقت اس کو یہی احساس رہتا ہے کہ بس یہاں دو ہی نفوس ہیں، ایک وہ اور ایک اس کا نادر۔ لیکن بلکہ بعض اوقات تو اس کو محسوس ہوتا ہے یہ خانسامہ، یہ مالی اور یہ آیا جو اتنی دور سے بھیا اور اس کی دلہن سے ملنے چلی آئی ہیں، یہ جمع دارنی اور نادر کے سارے دوست سب کے سب اس کے خلاف کسی خوفناک سازش میں مصروف ہیں۔